پریزیڈنٹ بنتا تھا، سیکرٹری بنتا تھا. پاکستان کے اندر تو پولیٹیکل پارٹیز میں اور اسٹیبلشمنٹ میں جو جھگڑا ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ یہ شخصیت ہوگی یا وہ شخصیت ہوگی. پارٹی تو ایسا ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اس لیے یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہو جائے گی تو ملک جنت بن جائے گا، نہیں. جب نواز شریف صاحب کو 97 میں 2/3 میجورٹی بنی تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، وہ امیر المومنین بننے لگے تھے. تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہماری یہ کوئی بہت ڈیموکریٹ ہے. یہاں تو لڑائی صرف شخصی اقتدار ہی کی ہے نا. اب آپ نے جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اصلاحات نہیں آ سکتی. آپ جو مرضی زور لگا لیں. آپ نے جو سیاسی جماعتوں میں، اسٹیبلشمنٹ میں، رولنگ پارٹیز کے درمیان ایک ایسا فارمولا بنے جو بڑی اصلاحات بنا سکے. اور ڈیموکریسی شروع ہوگی جب آپ کی اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ شروع ہوگی. جب تک یونین کونسل میں جو لوگ ہیں وہ منتخب نہیں ہوں گے جو آگے جا کے اپنے پارٹی کو بنا سکیں، چیزیں کر سکیں، آپ کبھی یہاں پارٹی نہیں بنا سکتے. اس لیے ہم نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تاکہ بنیادی ریفارمز کی بات ہو سکے. شکریہ. یہ بتایا کہ آپ نے بھی این ڈی سی کی بات کی ہے، ایک قومی سیاست کی بات کی ہے، مثال سے جمہوریت کی بات کی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا چند برس پہلے ایک ایسا ہی میثاق جمہوریت سائن ہوا تھا جس میں بینظیر صاحبہ بھی تھی، نواز شریف صاحب بھی تھے. لیکن بعد میں دیکھنے میں آیا جو میثاق جمہوریت تھا یا ایک قومی سیاست کی بات تھی، دو جماعتوں کو حکومت دلانے تک ہی رہی، اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. تو کہیں آپ کا یہ جو این ڈی سی آپ بنا رہے تو پی ٹی آئی کی حکومت سازی تک تو نہیں ہے؟ دیکھیے ہمارا جو مقصد ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت سازی تو ہے ہی نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت ہو جس میں ساری جماعتیں شامل ہوں تاکہ آپ بڑے ریفارمز انڈرٹیک کر سکیں. اگر آپ نے ایک روٹین میں رہنا ہے تو آپ روٹین میں تو چل ہی رہے ہیں، پھر آپ آگے چلتے رہیں گے، یہی جو سلسلہ ہے. لیکن بڑے ریفارمز جس کے اوپر پاکستان کو جو ریفارمز چاہیے وہ ہے ڈی سینٹرلائزیشن آف فائنینسز اور ایڈمنسٹریشن. اس کی طرف اگر آپ نے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو قومی حکومت. میں بس یہ ذرا سا کلیئر کر دوں.